صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین و حسن پھول، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ سال کا یہ پہلا جمعہ ہے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمادی الثانی کا بھی یہ پہلا جمعہ ہے، اور جمادی الثانی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک اسی ماہ مبارک میں آتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے انشاءاللہ فضائل و مناقب کو موقع محل کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے، غزوہ موتا پر، اور اس سے پہلے جو ابھی ہمارا ماحول چل رہا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو شہر کراچی ہے اس کا ٹیمپریچر بھی بہت نیچے آ رہا ہے، اور ہم چونکہ گرمیوں میں رہنے کے عادی ہیں اور ہمارا ٹیمپریچر عموماً اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ کر سردی کی شدت کچھ زیادہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور شہر کراچی میں رہنے والے لوگ سردی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے برخلاف وہ جو ناردرن ایریاز ہیں یا اس کے قریب کے جو علاقہ جات ہے، بلکہ آپ اپنے کوئٹہ بھی چلے جائیں، اگر اس طرف بھی جائیں تو ان ایریاز میں بھی جو رہنے والے ہیں وہ تو منفی ٹیمپریچر کو نارملی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم 10، 9، 8 ڈگری پر بھی آ جائیں تو پھر ہماری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دو باتیں ہیں آج اس تمام تر معاملات کے حوالے سے۔ سردیاں ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو سردی سے حفاظت کا اور سردی سے بچاؤ کا ظاہر طریقہ اور انداز اختیار کرنا بھی چاہیے، اور کرتے بھی ہمارے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سردی سے بچاؤ جہاں ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں وہیں غریبوں کی بھی خبرگیری اس میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ایک بڑی تعداد شہر کراچی میں رہنے والے ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ابھی تک نہ رضائیاں اویلیبل ہیں، نہ بلینکٹس موجود ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس اپنے جیکٹس یا اس طرح کے سویٹرز وغیرہ ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو سردیوں سے بچا سکیں۔ ایک بڑی تعداد سڑک کے کنارے راہگیروں کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیشہ ور فقیر بھی ہوتے ہیں، لیکن سخت سردی میں ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ میں کوئی بیوقوف اور پاگل ہی ہوگا جو ایک قمیض پہن کر کے گھوم رہا ہے، یا پھر وہ مجذوب ہوگا تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے یا اس پر اس کا اطلاق نہیں ہو رہا، وگرنہ کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے کہ جو سخت سردی کے اندر بھی ایک قمیض پہن کر یا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھوم رہا۔ یقیناً وہ بیچارہ اتنا مجبور ضرور ہے کہ جسے کسی جیکٹ کی، کسی سویٹر کی، اور جس کے گھر میں بلینکٹس یا رضائی وغیرہ کی حاجت ضرور ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہتر طریقہ اور بہترین انداز یہ ہے کہ ہم ایسے غریبوں کی خیرخواہی کریں، اور ایسوں کو اپنے پاس سے جو ہو سکے تو وہ ضرور دیا جائے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کپڑا پہنانے کی فضیلت اور اس کی برکت کیا ہے؟ ایک بڑے مشہور تابعی بزرگ ہیں سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کسی نے ان کی حیات میں خواب میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا، جنت میں موجود ہیں۔ اس نے سوچا کہ یار ہر بندے کو اگر جنت میں کبھی دیکھا جائے تو خواب میں دیکھا جاتا ہے اس وقت جب اس کا انتقال ہو چکا ہو، لیکن یہ تو حیات ہے، میرے لیے بڑا نادر موقع ہے، میں ان کے پاس چل کے پوچھتا ہوں کہ آخر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے وجہ کیا ہے؟ جناب سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا حضور میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، آپ مسکرانے لگے۔ کہتا حضور میں آپ سے وجہ پوچھنے آیا ہوں تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی اللہ کی رحمت پا سکوں۔ انہوں نے فرمایا صرف ایک قمیض کی وجہ کر مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔
کہتے ہیں حضرت وجہ کیا بنی، کیا صورت بنی؟ کہتے ہیں ایک روز سردی کی رات تھی، میں مسجد سے نمازیں پڑھ کر کے باہر نکلا تو رستے میں ایک راہگیر کو دیکھا جو سخت سردی کی وجہ کر بدن پر ایک بڑا معمولی سا کپڑا لیے ہوئے موجود تھا اور سردی میں ٹھٹر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر موجود قمیض اتاری اور اسے پہنا دی۔ مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ اس ایک قمیض کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجر عطا فرما رہا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس سخت سردی کے اندر اگر آپ کسی کو جیکٹ دے دیں، کسی کو کپڑے دے دیں، کسی کو بلینکٹ دے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 5,000 روپے کی خرید کر کے دیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جو سوزوکیوں پر اور دیگر جگہوں پر جو آپ کپڑے موجود ہوتے ہیں جو سستے مل جاتے ہیں، لنڈے کے کپڑے جو ہم خود اپنے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنے لیے بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں ہوتا، تو اگر ان میں سے کوئی بندہ 2 4 6 8 10 اپنی حیثیت کے مطابق جیکٹس خرید لے، سویٹر خرید لے، جو اس سے ممکن ہو، وہ پھر ان غریبوں کو، راہ چلتے لوگوں کو، وہ بیچارے راہ میں بیٹھے پریشان حال لوگوں کو، صبح صبح جو بیچارے ہمارے پٹھان بھائی مزدوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جا کر وہ جیکٹس دے دی جائے، سویٹر دے دیا، یقین مانیے ہمارے لیے شاید وہ 200-300 روپے کی چیز ہوگی، لیکن اس ایک غریب کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور چونکہ یہ معاملہ گزر چکا میرے ساتھ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً آج ایسے لوگ موجود ہیں شہر کراچی کے اندر جنہیں اس سردی میں جیکٹس کی، سویٹرز کی اور دیگر کپڑوں کی حاجت ہے، ان کی خبر گیری کیجیے، ان کی مدد کیجیے، بہت بڑی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں آپ کا انشاءاللہ مقدر بھی بنیں گی اور اللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جب سردی کی راتیں آتی ہیں، سردی کے دن آتے ہیں تو لوگوں کے اپنے اپنے پسند ہیں، عموماً لوگوں کو سردیاں پسند ہوتی ہیں۔ اچھا میں اگر پوچھوں سردیاں پسند کیوں ہیں تو ہماری ایک تعداد کا جواب یہ ہوگا راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیند اچھی پوری ہوتی ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، سکون سے بندہ نیند پوری کر لیتا ہے۔ کیوں بھائی نیند پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ویسے یار 2 بجے سوتے ہیں، پھر صبح جلدی اٹھ جانا ہوتا ہے، تو یہ 2 بجے آپ سوتے کیوں ہیں؟ بہرحال میں مدعے پر آؤں تو عرض کروں ہمارے ہاں سردیاں ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کو سردیاں پسند ہیں، لیکن اگر ان سے وجہ پوچھی جائے تو کسی کو وہ وجہ معلوم نہیں ہوگی جو وجہ حقیقت میں سردیوں کو پسند کرنے کی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب سردیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جشن مناتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو سردیاں عطا فرمائی، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ نے ایمان والوں کو سردیاں عطا فرمائی، کیوں؟ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہی روزہ رکھیں گے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام کریں گے، یہ تہجد پڑھیں گے، یہ شب بیداری کریں گے، قیام اللیل کی نیکیاں کمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے درجات بڑھیں گے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن کے پاس سردیاں آنے پر آسمان میں فرشتے جشن منائیں اور وہ ان سردیوں کے دنوں میں نماز فجر بھی چھوڑ دیں، وہ ان سردی کے دنوں میں نماز عشاء بھی چھوڑ دیں، وہ سخت سردی میں وضو بنانے کی سستی کی وجہ کر یا غسل فرض ہونے کی وجہ کر، غسل نہ کرنے کی سستی کی وجہ کر وہ حضرات نماز فجر، نماز عشاء اور دیگر نمازوں کو چھوڑے اور ناپاکی کی حالت میں اپنے ایام گزارے۔ کتنے بڑے محروم ہیں وہ لوگ کہ جن کی اللہ رب العالمین نے جن کو اتنی رحمتیں عطا فرمائی اور وہ ان رحمتوں سے ایسے روگردانی کر رہے ہیں، جب مریں گے تو پتہ لگے گا اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں بن مانگی عطا فرمائی تھی جن کے ذریعے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر کے نہ جانے کتنے درجات بلند کروا سکتے تھے۔ اس لیے سردیوں کی آنے کی اور سردیوں کی خوشی کی وجہ یہ۔ ایک مقام پہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردیاں ایمان والوں کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ٹھنڈی غنیمت کا جب مجاہد کہیں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اس کو جہاد کے بعد مال غنیمت ملتا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت کے مترادف ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردیاں مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ٹھنڈ میں اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، آزمائشوں کی باوجود وہ غسل کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے اور پھر بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ برکتیں دیتا ہے جو میدان جہاد میں جانے والے مجاہد کو مال غنیمت کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ سردیوں کی برکت ہے۔ ایک اور برکت، میرا تو ارادہ تھا میں سردیوں پر پورا بیان کروں، اتنی باتیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن بس ایک بات، سردیوں کا زبردست وظیفہ، جب ٹھنڈ پڑے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو کمال کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب سخت سردی پڑتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، یا اللہ مجھے جہنم کے اس گڑھے
زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے اے جہنم دیکھ میرا بندہ تیرے زمہریر سے پناہ مانگ رہا، تو گواہ ہو جا، میں نے اپنے بندے کو اس سے آزاد فرما دیا۔ اب یہ زمہریر ہے کیا؟ زمہریر جہنم میں وہ مقام ہے جو انتہائی ٹھنڈا ہے۔ جہنم میں تو گرمی کا تصور ہم نے سنا ہے، لیکن جہنم میں سردی کا تصور کبھی نہیں سنا۔ حدیث ہے یہ، جہنم میں ایک جگہ ہے جو انتہائی ٹھنڈی ہے۔ آپ سوچئے یہاں کی ٹھنڈ ایسی جو خون کو جما دے، جو بندے کو ایسا جما دے کہ بندہ مر جائے، اور وہاں کی ٹھنڈ جو اللہ کی بیان کردہ یا اللہ کی بنائی ہوئی ٹھنڈ ہے وہ کیسی ہوگی؟ جہنم کی ٹھنڈ کی کیفیت یہ ہے، اس گڑھے زمہریر کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں اللہ جب کافروں کو ڈالے گا صرف ڈلیں گے اور ڈلتے ساتھ بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس قدر شدت کی ٹھنڈ ہوگی۔ اور جب سردی آتی ہے اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہ پاک اپنے بندے کے لیے اس گڑھے سے آزادی لکھ دیتا۔ تو یہ یاد کر لیجئے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ نہیں آتا تو کوئی مطلب اردو میں بول دیجئے یا اللہ مجھے جہنم کے زمہریر سے بچا لے۔ کریم ہے رب، اس پر بھی کرم فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک اس پر بھی برکت دے گا، لیکن ایگزیکٹ وہ لفظ آپ اگر بولیں گے تو برکتیں زیادہ ملیں گے۔ بہرحال یہ تو سردیوں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو کبھی کبھار کراچی میں آتی ہیں، اور پھر بندہ اس پر بھی نعمتیں حاصل کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرے تو یقیناً اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ بلکہ گرمی کے بارے میں اس طرح کی حدیث موجود ہے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی تفصیل آئے گی تو عرض کریں گے اس حوالے سے۔ جنگ موتا کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، گزشتہ 2 جمعے ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ اس جنگ موتا کا ذکر کیا تھا، اور اب ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے ہم نے اس جنگ موتا کے سب سے پہلے سپہ سالار اور پہلے علم بردار اور پہلے شہید جناب سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تھا۔ یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو کیسا نوازا تھا آپ جانتے ہیں۔ لیکن ابھی میں جنگ موتا کو اور جنگ موتا کے مجاہدین کو صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ جنگ موتا میں جب مسلمان اس وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہے تھے، رومن امپائر اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت سے ٹکر لینے جا رہے تھے، تو مسلمانوں کی تعداد تھی تو 3000، لیکن سرکار نے اپنے سارے جگر گوشے اور سرکار نے اپنے سارے جانباز صحابہ کرام اس میدان میں اتارے تھے۔ دوسرے مجاہد جو جنگ موتا میں موجود تھے اور جو سپہ سالار تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر علم اسلام جعفر ابن طیار اٹھائیں گے۔ یہ جعفر ابن طیار کون ہے؟ ان کو پیارے محبوب سے بڑا خاص تعلق حاصل ہے۔ کبھی انشاءاللہ صرف جعفر طیار پر ہی جمعہ پڑھائیں گے، انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے۔ صرف سنیے سمجھنے کے لیے، جعفر طیار جناب مولا کائنات کے سگے بھائی ہیں۔ ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب، اس سے چھوٹے کا نام عقیل، اس سے چھوٹے کا نام جعفر، اور اس سے چھوٹے کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ 4 صاحبزادے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جناب جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا کائنات کے بعد اسلام لائے۔ جیسے جناب مولا کائنات کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کی، ایسے ہی جناب جعفر کی پرورش سید الشہداء امیر حمزہ امیر طیبہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جناب جعفر کی پرورش فرمائی تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو ان سے عشق تھا، ان سے بڑی محبت تھی۔ حبشہ کی جانب جب ہجرت کی تھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے جناب جعفر کو ہی اس تمام تر قافلے کا سردار اور امیر مقرر کیا تھا جو شام کی طرف نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا، اور جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جعفر طیار سے محبت کا اندازہ لگائیے۔ جنگ خیبر جب ہوئی ہے، غزوہ خیبر، یہ موتا سے پہلے کا واقعہ ہے، جب غزوہ خیبر ہوئی ہے اس وقت پیارے آقا علیہ السلام نے جناب جعفر کو حبشہ بھیجا ہوا تھا، اور حضور اپنے صحابہ کو لے کر خیبر پہنچے ہوئے تھے۔ خیبر کی جنگ آپ جانتے ہیں کتنی کٹھن جنگ تھی، 7 دنوں کی جنگ تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے وہ آخری دن مولا کائنات کو علم دیا، اور جناب مولا کائنات نے وہ باب خیبر اکھاڑا، وہ ساری تاریخ رقم کی ہے۔ خیبر فتح ہو گیا۔ یہ بہت بڑا محاذ تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب مسلمانوں نے اپنے شہر میں رہ کر لڑی ہیں، اپنے شہر کے قریب رہ کر لڑی ہیں۔ بدر بھی چلے جائیے تو 180 کلومیٹر بنتا ہے کم و بیش، تو اتنا زیادہ ڈسٹینس مسلمانوں نے وہ طے نہیں کیا تھا خیبر سے پہلے۔ یہ خیبر وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے اتنا طویل فاصلہ طے کیا تھا، اور خیبر میں جا کر ان کے قلعے میں جا کر
ان یہودیوں کو مارا تھا۔ تو خیبر کی جنگ بڑی کٹھن اور بڑی خطرناک جنگ تھی، لیکن جب اس جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے، اب ایک جنگ جیت گئے مسلمان، کیسا ماحول بنا ہوگا، جشن منایا جا رہا ہے، مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا ہے، باغ فتح بھی یہودیوں نے مسلمانوں کو مال فے کے طور پر دے دیا ہے، صحابہ کرام خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، جشن کا سما ہے۔ اتنے میں جناب جعفر طیار حبشہ سے خیبر آ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام خوش اور مسرور ہیں اور خیبر کا جشن منایا جا رہا ہے، یا جناب جعفر طیار تشریف لائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جناب جعفر طیار کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، جناب جعفر کو گلے سے لگایا اور محبت میں سرکار کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار نے جناب جعفر کو دیکھا تو فرمایا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک طرف اتنا بڑا محاذ، اتنا بڑا معرکہ اور وہ سر ہوا ہے، دوسری طرف حضور کے چچا زاد بھائی جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی محبت کا عالم کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو سید الشہداء نے ٹریننگ دی تھی۔ اب جو تربیت سید الشہداء کی ہو تو سید الشہداء کو جو پڑھایا وہ جانتا ہے وہ کیسا بہادر اللہ رب العالمین کا شیر تھا۔ تو اسد اللہ آپ کا بھی لقب ہے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سید الشہداء نے ان کی تربیت کی تھی۔ سرکار نے دوسرا سپہ سالار جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اگر جعفر کی بھی شہادت ہو جائے تو پھر عالم اسلام عبداللہ ابن رواحہ اٹھائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ انصاری صحابی۔ زید بن حارثہ مہاجر ہیں، جعفر طیار بھی مہاجر ہیں، مکے سے جانے والے ہیں نا، اور جناب عبداللہ بن رواحہ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے مدینے میں آنے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس میں جناب عبداللہ بن رواحہ بھی شامل ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سے جنون کی حد تک عشق تھا ان کو، سرکار سے جنون کی حد تک جناب عبداللہ بن رواحہ کو محبت تھی، اور اس محبت کی علامت جا بجا محبت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے تھے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ جب سرکار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے محلے میں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے جب اپنی ناک دبائی اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دراز گوش کے پیشاب نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، میرے ناک میں بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، تو جناب عبداللہ ابن رواحہ نے تلوار کھینچی، فرمایا معافی مانگ۔ حضور موجود ہے، کہتا معافی مانگ، کہتا میں نے حضور کو کچھ نہیں کہا، حضور کے دراز گوش کو کہا ہے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ جسے حضور سے نسبت ہو جائے نا وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ کہا معافی مانگ حضور سے۔ سرکار مسکرا رہے ہیں، وہ جو آج ہمیں درس دیتے ہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرا۔ صحابہ کرام نے حضور کے دراز گوش کی گستاخی کرنے والے کو بھی معافی دینے کا اور ان کو معاف کرنے کا کوئی انداز اختیار نہیں کیا، اور میں معافی مانگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاف، کہا نہیں ایسے معافی نہیں، تو یہ بھی کہہ کہ حضور کے دراز گوش کا پیشاب عبداللہ ابن ابی سے حالا ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا تب جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہے، اور سرکار مسکرا رہے تھے۔ ہمارے علماء نے فرمایا یہاں پر عبداللہ ابن رواحہ بڑے زبردست نعت خواں ہیں حضور کے، ان کی نعت بولیے نا سبحان اللہ، آپ کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ بہترین نعت خواں ہیں حضور کے، اور آپ کی شاعری مشہور ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی تو عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار پڑھیں گے، اور عربی میں جو اشعار آپ نے برجستہ حضور کے شان میں کہے ہیں بندے کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے اشعار گئے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے ساتھ عمرۃ القضاء میں گئے، جب سرکار عمرے کی نیت سے گئے تھے، پھر حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا، سرکار واپس آ گئے، اگلے سال حضور دوبارہ عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تو عبداللہ ابن رواحہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے عبداللہ ابن رواحہ حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلہ فکل الخیر مع رسولہ، اور وہ کفار سارے بیٹھے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، سارے کفار بیٹھے تھے، معاہدہ تھا حضور آئیں گے اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اب سرکار کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے جناب عبداللہ بن رواحہ داخل ہو رہے ہیں اور کہے او کافروں کے بچوں رستہ چھوڑو، او کافروں کے بچوں، حالانکہ ان کے شہر میں ان کافروں کا راج ہے، ان کافروں کی پاور اور طاقت موجود ہے، اور بدر میں ان کو دھول بھی چٹا چکے ہیں، احد میں ان کو مار بھی چکے ہیں، پھر بھی انداز دیکھیں خلو بن الکفار، او کافروں کے بچوں رستہ چھوڑو۔ ہر طرح کی بھلائی اللہ نے میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دی ہے، ہر طرح کی خیر اللہ نے
میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیے. نحنو ضربناکم علی تعویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ. ہم قرآن کی تعویل اور تنزیل سے تجھے ایسے ماریں گے کہ تم میں سے کسی کی گردن کو اس کے سر پر نہیں چھوڑیں گے. تم میں سے کسی کے سر کو اس کے دھڑ پر نہیں چھوڑیں گے. یعنی ایسا انداز، ایسا بے باکانہ. جناب عمر آئے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ایسے کر رہا ہے لڑائی ہو جائے گی. عمر ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک معاہدہ ہو چکا ہے. اس تحت حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سارے بیٹھے ہیں اور جناب عبداللہ تو ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اس کے اشعار کافروں پر تلوار سے زیادہ تیز کام کر رہا ہے. اور کافروں کے بچوں رستہ چھوڑو، ساری خیر حضور کے قدموں میں. اور آج تو ہم تمہیں صرف دیکھ رہے ہیں، وہ وقت آئے گا جب ہم تم میں سے کسی کا سر اس کے دھڑ پر نہیں چھوڑیں گے. یوں للکار اور ایسے للکارنا، یہ حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل ہے. نعت خواں بھی تھے اور شاعری کو کیسے استعمال کرتے تھے، شاعری کو کس انداز میں پڑھا کرتے تھے. اور صرف شاعر نہیں تھے. ہمارے جو نعت خواں بن جائے وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارا کام یہیں سے پورا ہو گیا، ہم نے صرف کلام پڑھ پڑھ کر کے جنت میں چلے جانا ہے. حضور کی نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، لیکن حضرات صحابہ کا طرز عمل جو دیکھیے نا وہ کمال ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عبداللہ بن رواحہ بڑے نعت خواں. تو جب عبداللہ بن ابی سے سامنا ہوا اس وقت نعت نہیں پڑھی ہے، اس وقت معافی مانگ حضور سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک ترانہ ریلیز ہو گیا، ناموس رسالت کا مسئلہ، ایک ترانہ آ گیا، ایک دوسرا ترانہ آ گیا، یہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، تیسرا ترانہ آ گیا اور ناموس رسالت کے پہریدار حضور کے نام پر جانے دے رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں نعت خواں نعت خوانی بھی کرے، لیکن حضرات صحابہ کا طرز عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہے تو نعت خواں بھی میدان عمل میں نکلے. حضور کی ناموس کے لیے نعت خواں کو میدان عمل میں آنا چاہیے. چنانچہ عبداللہ بن رواحہ نعت خوان رسول، شاعر مصطفیٰ. آپ کا انداز دیکھیے کیا تھا. جب خیبر کی جنگ ہوئی ہے نا، اس سے پہلے جناب عبداللہ بن رواحہ بدر میں بھی شریک ہے، بولیے سبحان اللہ. احد میں بھی شریک ہے، بولیے سبحان اللہ. خندق میں بھی شریک ہے، بولیے سبحان اللہ. اور جب خیبر کا مارکا آیا تو حضور نے 30 صحابہ کرام کے ساتھ جناب عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ خیبر میں چل کے آ رہا ہے. عبداللہ بن رواحہ گئے اور پوری خیبر کی صورتحال حضور کو آ کر بتائی. اب یہ آ کے بتائی، حضور نے فرمایا عبداللہ دوبارہ جاؤ اور جو خیبر کا شبہ سالار ہے، خیبر کا جو ابھی اس وقت حاکم ہے، فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری اس کو قتل کرو، اس یہودی کو. آپ گئے، اس کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا. یہ تھے وہ نعت خوان رسول، یہ تھے ثنا خوان رسول جو میرے محبوب علیہ السلام سے ایسی محبت کا اظہار کرتے تھے. سرکار نے جنگ موتا میں جناب عبداللہ بن رواحہ کا انتخاب فرمایا. سب سے پہلے علم اسلام زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں علم اسلام دیا جائے گا. اب حضور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کو ثنیۃ الوداع کے مقام پر اس جگہ پر سرکار رخصت فرما رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ لشکر اسلام، یہ 3000 نفوس قدسیہ، رومن امپائر، اس وقت کی عالمی طاقت، سپر پاور سے ٹکر لینے حضور کے ابرو کے اشارے پر روانہ ہو رہا ہے. اب سرکار جب ان کو رخصت فرما رہے ہیں نا، اس موقع حضور کی نصیحت دیکھیے. جنگی اصول کیا ہوتے ہیں؟ آج عالمی قوانین بنائے گئے ہیں کہ بھائی جنگ میں جو ہے نا ان اصولوں کی پاسداری کی جائے گی، جنگ میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا. کون کتنا رکھتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں نے اصول بنائے ہیں. سب سے پہلے جنگی اصول جس نے امت کو دیے اور جس نے اس دنیا کو دیے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سنیے حضور نے جنگی اصول کیا دیے. سرکار اپنے صحابہ کو رخصت فرما دے ثنیۃ الوداع کے مقام پر. سرکار فرما دے اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، جیت جاؤ پھر بھی اور اگر شکست ہو جائے ظاہری طور پر تو بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. وَبِمَن مَّعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور جو تمہارے ساتھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہر حال میں بھلائی کرنا، ہر حال میں خیر خواہی کرنا، ہر حال میں ان کا خیال رکھنا. پھر کہتے ہیں لا تغلو ولا تغدروا، نہ تم کسی کو دھوکہ دینا، نہ تم کسی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، ان ساری باتوں کا خیال رکھنا. ولا تقتلوا ولیدا، میرے غلاموں میرے ساتھ جا رہے ہو، میری سرپرستی میں جا رہے ہو، میرے حکم پر جا رہے ہو تو یاد رکھنا کسی بھی بچے کو قتل نہیں کرنا. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو نہیں مارنا. ولا امرا، کسی عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اوئے اوئے لے کر آؤ ایسے کوئی جنگی اصول کسی دنیا کے. عالمی طاقت، عالمی
پاور بھی جب افغانستان پر حملہ کرے اور عراق پر حملہ کرے نا، دنیا جانتی کیا حال کیا ہے، گورنامہ وی میں انہوں نے کیا حال کیا ہے ان بیچارے مظلوموں. وہ عافیہ صدیقی، وہ بیچاری مسلمانوں کی وہ بیٹی جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا جرم کیا تھا. آج ہمارے حکمرانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ان کافروں کے بچوں سے اتنا بھی پوچھ سکیں کہ مسلمانوں کی اس بیٹی کا قصور کیا تھا. اس کی زندگی کو تہ تیک کر دیا گیا. اور ہم نے تو ظاہر نہ بات سنی عافیہ صدیقی کی نہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کو ضرور سنا ہے. بابا کہتا ہے روزانہ اس مسلمانوں کی بیٹی کے آگے قرآن رکھ دیا جاتا اور کہتا ہے اس قرآن پر چڑھ کر کے آگے چلی جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اس قرآن پر معاذ اللہ پیر رکھ کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قرآن کی بے حرمتی کر کے چلی جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور وہ رو کر کے کہتی تھی مجھے یقین ہے میرے مسلمان بھائی میری مدد کو ضرور آئیں گے. وہ بابا ایسی تھوڑی تڑپتا تھا. مسلمانوں کی بیٹی ہماری منتظر ہے اور ہم پان بنا دیے گئے، ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی گئی. ہمیں بتایا یہ گیا کہ جہاد تو بھی نہیں ہونا ہے. ہمیں سبق یہ پڑھایا گیا کہ جہاد اس امت سے ختم ہو گیا ہے. ہمیں بتایا یہ گیا کہ جہاد پر گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نماز روزے کی بات کریں، اللہ رسول کی بات کریں، جہاد کی باتیں تو شدت پسندی ہے. میں نے کہا تمہارے گھر کی بیٹی اگر اس طرح اغیار کے قبضے میں ہوتی تو کیا اس وقت بھی امن کا درس دیا جاتا؟ کیا اس وقت بھی اپنے آپ کو پرامن رہنے کی تلقین کی جاتی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنگی اصولوں کو جو بیان کیا ہے ظالموں، آج ہمیں انسانیت سکھائی جاتی ہے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے. اگر وہ عبدالستار عیدی کا انتقال ہو جائے، وہ کہتا ہے جی سب سے بڑا دین انسانیت ہے، تو کہتے ہیں واہ دیکھو کتنا اچھا. ہم نے کہا نہیں، سب سے بڑا دین اسلام ہے، جس کے اندر انسانیت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، محبت بھی ہے، رواداری بھی ہے، بھائی چارگی بھی ہے. اور آگے آپ سنیے، پیارے آقا علیہ السلام نے پورا اصول بیان کر دیا جناب، دین کا پورا انفراسٹرکچر بیان کیا حضور نے. جنگ موتا میں جا رہے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے، لیکن سرکار کے اپنے غلاموں کو کیے جانے والے اور کہی جانے والی باتیں اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک یہ روشن اور جلی حروفوں میں لکھی جائیں گی. اور جو اس پر عمل کرے نہیں، جو اس کو پڑھے نا، وہ بھی کہہ اٹھتا ہے عالمی دنیا میں اور پوری کائنات میں جو حقیقی دین ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. میرے محبوب السلام نے فرمایا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، نہ کسی بچے کو مارنا، نہ کسی عورت کو مارنا، ولا کبیرا فانیا، کسی بابے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اوئے ہوئے بولو سبحان اللہ. حالانکہ ظاہر ہے کافر ہیں یہ لوگ، بھائی جن سے لڑنے جا رہے ہیں یہ کافر ہے. ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة، نہ عورت کو مارنا نہ بچوں کو مارنا. ولا تقتلوا کبیرا فانیا، اور نہ ہی کسی بڈھے کو مارنا، کسی بابے کو مارنا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کو کچھ نہ کرنا. پھر سرکار فرماتے ہیں ولا متعاجلا بالصومعة، حضور فرماتے ہیں اور ایک اور نصیحت، اگر کوئی شخص اپنے گرجا گھر کے اندر چلا جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا. بولو سبحان اللہ. اسلام ظلم کا درس دیتا، اسلام لوگوں کو کاٹنے پیٹنے کا درس نہیں جناب. اسلام بڑا غیرت مند دین ہے، اسلام بڑا غیرت مند دین ہے. آپ دیکھیں ایسے اصول کون دیتا ہے؟ آج تو ہمارے یہاں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، آج وطن عزیز پاکستان میں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کئی 100 مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں. آپ کے اورنگی ٹاؤن میں کئی مسجدوں کو نالے بنانے کے معاملے میں شہید کر دیا گیا ہے، اگرچہ ان کے ڈاکومنٹس مکمل تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اب تک. ہمارے اسلامی ریاست میں مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام اسلامی ریاست تصور نہیں دے رہے. حضور ایک مسلمانوں کے لشکر کو کافروں کی ریاست میں بھیج رہے ہیں اور وہاں نصیحت یہ کر رہے ہیں اگر کوئی جوان بھی اپنی عبادت گاہ میں چلا جائے، گرجا گھر میں چلا جائے، اپنے مندر میں چلا جائے، جس جگہ عبادت کرتا ہے اس جگہ چلا جائے اور دروازہ بند کر لے، ورنہ اسے بھی ہاتھ نہیں لگانا. لے کر آؤ ایسے کسی اصول کسی کے پاس، لے کر آؤ انسانیت کا چورن بیچنے والے اور عالمی حقوق انسانیت کا نام لینے والے کوئی ایسا اصول جس پر تمہارے اپنے بندوں نے، تمہاری آرمی نے، تمہاری فوج نے اور تمہارے اپنے لوگوں نے عمل کیا ہو. یہ سارے اصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خیرات کے صدقے ملتے ہیں، قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا خطبہ تھا. آگے سنیے، ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا. جنگ موتا میں روانگی ہے. سرکار فرماتے ولا تقربوا نخلا، اور کسی بھی کھجور کے درخت کو یا ہرے بھرے درخت کو بھی نہیں کاٹنا. کاٹنا نہیں جناب. سرکار فرماتے ہیں ولا تقربوا نخلا، اور کسی کھجور کے درخت کے قریب بھی نہیں جانا کہ پھل ہے ہم جمع کر لیں. نہیں، قریب نہیں جانا. ہو سکتا ہے کسی غریب کا ہو، اس نے جمع کر کے رکھا ہو، وہ بیچے گا تو زندگی گزارے گا. بولیے سبحان اللہ. اس سے بڑی انسانیت کے حقوق کی بات اور کون کرے گا؟
اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار اور کون ہوگا جو کھجوروں کے درخت کے قریب اس لیے جانے سے منع کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی غریب کا نقصان ہو جائے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرًا، کسی درخت کو بھی نہیں کاٹنا۔ ہاں ایسا نہ ہو کھیتیاں تباہ کر دی، ان کی درخت کاٹ دیے، ان کے سارے گلستان کو برباد کر دیا۔ وَلَا تَهْدِمُوا بِنَا، اور یہ بھی یاد رکھنا کسی گھر کو بھی نہیں گرانا۔ بولیے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہیں کی، بولیے سبحان اللہ۔ وَلَا تَهْدِمُوا بِنَا، میں ضرور یہ بات مانتا ہوں کہ میری آواز ان کفر کے ایوانوں میں یا ان کافروں کے آگے پیچھے گھومنے والے کتوں کے کانوں تک تو نہیں جائے گی، کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ ہمارے دل میں ہمارے اسلام کی محبت اور بڑھے گی۔ وَلَا تَهْدِمُوا بِنَا، فرمایا کسی دیوار کو بھی نہیں گرانا، کسی گھر کو بھی نہیں گرانا، کسی عمارت کو بھی نہیں۔ آقا کافروں کے گھر ہو، فرمایا اگرچہ اس گھر سے تم پر حملہ اس کو بھی نہیں گرانا۔ ایسا حضور نے اپنے غلاموں کو ٹرین کیا، اور یہ لشکر اسلام اب نکلتا ہے، اور یہ لشکر اسلام اب روانہ ہوتا ہے۔ سنیت الوداع کے مقام پر میرے محبوب نے اپنے غلاموں کو الوداع کہا، صحابہ سارے چلے گئے، جناب عبداللہ بن رواحہ شاعر مصطفیٰ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی واپس آ گئے اور جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ نماز جمعہ میں حضور کے عبداللہ بن رواحہ پہ پڑھی، سرکار کے ماتھے پہ شکن آئے۔ نماز کے بعد حضور نے پوچھا عبداللہ کیسے آنا ہوا، تمہیں تو رخصت کر دیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے، کیونکہ حضور نے بشارت پہلے ہی دے دی تھی نا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے پھر یہ شہید ہو جائے پھر یہ شہید ہو جائے تو لشکر اسلام جس کو چاہے امیر مقرر کر لے، اور جب بھی اللہ کا نبی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے یہ شہید ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شہادت مقدر کر دی گئی ہے، اس کی شہادت لکھ دی گئی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں محبوبہ مجھے لگا یہ زندگی کا آخری جمعہ ہے، تو میں نے سوچا یہ جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھا رہا، پھر آپ کی اقتداء میں پڑھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے، اگر تم ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے جو سنیت الوداع سے نکل گئے فجر کے بعد ہی، سرکار فرماتے ہیں اب ان کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو نکلے ہیں ان کو اتنا ثواب ملا ہے کہ اگر کوئی پوری دنیا کا مال بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے پھر بھی ان کی نیکیوں کو نہیں پا سکتا۔ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، لیکن حضور پھر بھی کہہ رہے ہیں جو جہاد پہ چلے گئے نا ان کی نیکیاں تم سے بڑھ گئی ہیں۔ کیوں؟ سرکار بتا رہے ہیں جہاد کتنا افضل ہے، سرکار بتا رہے ہیں جہاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے نا مدینے میں مرنا کتنا بابرکت ہے، سرکار فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کے باوجود حضرات صحابہ کے بارے میں دیکھیے، پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، شام میں صحابہ کے مزارات، یمن میں، عراق میں، فلسطین میں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کے مزارات باضابطہ سکر تک میں بیان کیے گئے کہ یہاں آپ کے سندھ میں بھی حضرات صحابہ کے مزارات ہیں، وہ چاہتے تو مدینے میں بیٹھ جاتے۔ خود آپ لیجئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا طویل سفر طے کیا، ٹھیک ہے یزید نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا لیا تھا، آپ بیٹھ جاتے مدینے میں کہ موت مدینے میں آئے گی، نہیں آپ نکلے اور جہاد کیا، علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے صحیح کی۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ دیکھو مدینے میں مرنا بڑا برکت ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے جہاد کرنا اس سے زیادہ برکتوں والا، اس سے زیادہ سعادتوں والا عمل ہے۔ چنانچہ اب یہ لشکر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں رخصت ہوتا ہے، لیکن اس وقت جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا جاندار جملہ کہا تھا، وہ جملہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پھر بیان کرتا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے تھوڑا سا کہ عبداللہ بن رواحہ نے کیسی طلب، جب سرکار نے فرمایا نا تم ان کی نیکیوں کو نہیں پا سکے جو اس وقت نکل گئے، تو جناب عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا دے دیجئے۔ پھر جناب عبداللہ کو سرکار نے دعا دی کہ اے عبداللہ جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ، اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے۔ اس موقع پہ برجستہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نعتیہ کلام پڑھا، اور اس کلام کو پڑھے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے دین کے لیے جان دینے کا جذبہ جس کے اندر آ جائے یہ اللہ تعالیٰ اسے حضور کے صحابہ کا صدقہ عطا فرماتا ہے، حضور کے صحابہ کی خیرات اور حضور کے صحابہ کرام کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے یہیں سے بیان کریں گے، اور موتا میں پھر کیا ہوا، امید ہے کہ اگلے جمعے ہم اس مقام پر آ جائیں گے جہاں پر موتا میں مسلمانوں اور ان رومیوں کی جنگ چھڑی ہے، عیسائیوں کی جنگ چھڑی ہے، اور پھر جو صحابہ کرام نے جو شجاعت کی داستانیں رقم کی ہیں وہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام سچی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کا سچا قرب عطا فرمائے، ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو میں نے ابتداءً آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں اس پر ضرور عمل کیجئے گا۔ غریبوں کو کپڑے پہنانے کے حوالے سے بھی
وہ دعا کے حوالے سے بھی اور سردیوں میں عبادت کے حوالے سے بھی رب العالمین ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ البلاغ۔